أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 257 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، کنتم ہو تم خیر بہترین امت اخرجت جو نکالی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتے ہو، بالمعروف اچھے کاموں کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر برے کاموں سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، ولو آمنا اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا تو البتہ ہوتا، خیرن بہت خیر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے بعض، المؤمنون ایمان والے ہیں، واکثرہم اور اکثر ان میں سے، الفاسقون فاسق ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں تم میں بہترین امت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ یہ امت محمدیہ جو کہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس آخری نبی کی آخری امت سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہ کوئی معمولی خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ غیر معمولی طور پر ایک مومن اور مسلمان کو جو امت محمدیہ کا ایک فرد بنے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے، دل سے خوش ہونا چاہیے اور زبان سے کہنا چاہیے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد النبی اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے محمد عربی خاتم النبیین سید المرسلین سید الانبیاء کی اس امت کا ایک فرد ہم کو بنایا ہے، اس پر ہمیں دل کی گہرائی سے خوش ہونا چاہیے اور اس نعمت کا اظہار لوگوں کے درمیان، اپنے بال بچوں میں، رشتہ داروں میں کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیکھو ہم کو اپنے فضل و کرم سے اس امت محمدیہ کا ایک فرد ہم کو بنا دیا، ہم کس قدر خوش نصیب اور کس قدر سعادت مند لوگ ہیں۔ کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اخرجت خیر، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ نے تم کو بچھو کی طرح ڈنک مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، درندے کی طرح نوچ کر پھاڑ کر کھا جانے کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا، تم کو کسی کو کترنے، کاٹنے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم کو اللہ نے ایک انسان بنایا، انس و محبت کا سرچشمہ بنا کر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اپنا کانسیپٹ سمجھو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اپنے منصب کو سمجھو کہ اللہ نے تم کو کس منصب پر لا کر کھڑا کر دیا کہ تم کو تو ایک خیر امت کا خطاب دیا کہ تم بہترین امت ہو، اور دوسرے یہ کہ تمہارا منصب
سب بیان کیا گیا، تمہاری حیثیت بتلائی گئی، تمہارا مقصد وجود بتلایا گیا کہ تم کو اپنی زندگی میں اس ٹارگٹ کے ساتھ جینا ہے کہ تم پوری انسانیت کو نفع پہنچاؤ گے۔ تمہاری نفع میں تم جب نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو تم ایک جانور کو بھی نفع پہنچاؤ، ایک کتے کو پانی بھی پلاؤ گے، ایک انسان کو کھانا کھلاؤ گے، دوسروں کی ضرورت پورا کرو گے، ننگوں کو کپڑا پہناؤ گے، پریشان حال افراد کی پریشانی کو دور کرو گے، بے سہارا کے لیے تم سہارا بن جاؤ گے، بے علم کو علم دو گے، نصیحت حاصل کرنے والے کو نصیحت پہنچاؤ گے، لوگوں کی رہبری کرو گے، لوگوں کو نجات اور سلامتی دینے کے لیے تم تیار اور کمر بستہ رہو گے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، اور خود بھی تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کی قوت کے ساتھ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا ہدف ہے، یہ تمہاری زندگی کا ترے امتیاز ہوگا کہ تم لوگوں کو نفع دیتے رہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اللہ پر ایمان رکھو۔ چوتھی چیز بتائی، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخری کتاب پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر بات ہوتی، مگر ان کے نصیبے میں نہیں۔ ان اہل کتاب کا تو المیہ یہ ہے کہ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے بعض لوگ ہی مومن ہیں اور ان میں کا اکثر یہودیوں کا، اہل کتاب کا اکثر طبقہ ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، برا ہے، کفر کی طرف، برے برے کاموں کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی، اس آیت کی روشنی میں ہمیں ایک ذمہ دار مسلمان، ایک ذمہ دار انسان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک تو یہ کہ ہم خیر امت بننے کی کوشش کریں، شر امت نہیں، دوسری یہ کہ ہم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے جیتے رہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کاز کے ساتھ، اسی مشن کے ساتھ ہمیں زندگی بھر اسی کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله